الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج زهاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت التامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق دی اور ساتھ ساتھ نماز کے ساتھ ساتھ درس قرآن میں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ درس قرآن میں آج سورۃ النازعات کا آخری رکوع اور اس کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، پھر تفسیر بیان کی جائے گی۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا جس کو اللہ نے بنایا ہے؟ رفع سمکہا فسواہا، پھر اس کی اونچائی کو بلند کیا، یعنی آسمان کی اونچائی کو بلند کیا، فسواہا، اور پھر ٹھیک ٹھاک کر دیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور پھر اس کی رات کو تاریک کیا، اندھیرا کر دیا، اور اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے دن کو نکال دیا، روشن کر دیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد پھر زمین کو ہموار کر کے بچھا دیا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پھر اسی زمین سے پانی اور سبزہ نکالا، والجبال ارساہا، اور پھر اس پر جو ہے پہاڑوں کو مضبوطی کے ساتھ گاڑ دیا، اس کے اوپر مضبوطی سے گاڑ دیا، میخوں کی طرح اس کو ٹھوک دیا تاکہ زمین ہلے نہ۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَى، اور پھر جب بڑی آفت آ جائے گی، یعنی کہ قیامت برپا ہو جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا، جو کچھ اس نے کیے ہیں سب کو یاد کرے گا، گنے گا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، دکھا دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جس نے سرکشی کی، حد سے زیادہ تجاوز کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جہاں تک وہ شخص ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوگا اور نفس کو خواہشات سے بچاتا ہوگا، روکتا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ آپ سے قیامت کے قائم برپا ہونے کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ وہ آپ سے قیامت کب قائم ہوگی، کب حشر کا میدان ہوگا، کب وہ واقع ہوگی، اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ فیما انت من ذکرہا، تو آپ کو اس کے بیان سے کیا تعلق، کیا سروکار، یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ الی ربک منتہاہا، اس کا علم یعنی قیامت کے قائم ہونا اور اس کے واقع ہونے کا علم کی انتہا صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، تمہارے رب کے پاس ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف اور صرف آگاہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے آئے ہیں اس شخص کو جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو اللہ سے خوف خدا رکھتا ہو۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے، یعنی قیامت کو جس دن وہ دیکھ لیں گے، ان کو ایسا محسوس ہوگا، ایسا معلوم ہوگا گویا کہ وہ صبح کے اول حصے میں یا شام کے اول حصے ہی میں دنیا میں ٹھہرے ہیں، اس کے بعد ان کو زندگی ملی ہی نہیں، یعنی معمولی وقت کے لیے وہ دنیا میں آئے اور پھر اس کے بعد چلا جانا ہوگا۔ تو یہ تو اس کا ترجمہ ہے۔ اس کی تفسیر کے جو کہہ سکتے ہیں بنیادی چیزیں تھی وہ اس سے پہلے بیان کر دی گئی تھی۔ مضمون جو چل رہا تھا وہ دراصل باس بعد الموت کا تھا۔ کفار مکہ کو خطاب تھا کہ جو آخرت کا انکار کرتے تھے، جو قیامت کا انکار کیا کرتے تھے اور کسی طریقے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے باتیں رکھتے تھے کہ انسان اس دنیا میں صرف ایک وقتی طور پر آیا ہے اور پھر اس کا ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا اور اس کے بعد پھر زندگی ایک اور آخرت کی زندگی ہے، اس میں تمہیں جانا ہوگا، لہذا اس کے لیے تیاری کرو۔ تو وہ اسی چیز کا انکار کرتے تھے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہم کسی طرح نہیں رہیں گے، تو کیسے؟ تو اسی کو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو کہ خستہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ تو یہاں پر بتایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ یعنی کہ تم آسمان کو اپنے سامنے دیکھتے ہو، تمہارے سر کے اوپر بھی ہے، 24 گھنٹے تم اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے بھی ہو، بغیر پلر کے، بغیر کھمبوں کے، اور وہ تمہارے سر پر بالکل براجمان، یعنی کہ اسی طرح کھڑا ہے اور جمع ہوا ہے۔ تو کہہ رہے کہ تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے اللہ کے لیے یا آسمان کا؟ یعنی کہ اگر مشکل ہوتا تو آسمان ہوتا، اس لیے کہ اس میں کوئی پلر نہیں ہے، کوئی کھمبا نہیں ہے۔ آپ چھوٹا سا 10x10 کا بھی یعنی کہ سلیب ڈالتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پلر ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں نہ کہیں سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی پلر کھمبے کے جو ہے جما دیا ہے، بالکل بنا دیا ہے۔ تو تمہاری عقل ماری جا رہی ہے، تم اسی پر غور کر لو کہ اتنے بڑے آسمان کو جس کو تم دیکھ رہے ہو، جس کا بنانا ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو انسان کا بنانا زیادہ مشکل تھا یا آسمان؟ لیکن آسمان کو بھی اللہ رب العزت نے آسانی سے بنا دیا، تو انسان تو اس کے سامنے معمولی چیز ہے، اس کو اور جلدی بنا دیں گے۔ بنا جس کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ تو یہاں گویا کہ توبیخ کی جا رہی، ڈانٹ کا پہلو اختیار کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے گویا کہ یہاں پر ڈانٹ کا پہلو اختیار کرتے ہوئے کفار مکہ کو ڈانٹ لگائی ہے کہ آگے عقل کے اندھو تھوڑا سا تم تصور کر لو، تھوڑا سا ذہن اور غور کر لو کہ آسمان کیا چیز ہے اور کس طریقے سے اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ جیسے آگے بھی بتا رہے ہیں کہ اگر اسی پر تم غور کر لو تو تمہاری یہ ساری کی ساری جو ذہنی پیداوار ہے، جو تم الٹی سیدھی باتیں ذہن میں لا رہے ہو، یہ ختم ہو جائے۔ مزید آگے کہا رفع سمکہا فسواہا، پھر اس کی اونچائی کو بلند کیا، یعنی آسمان کتنا اونچا ہے، اونچائی کو اور بلند کیا۔ یعنی کہ یہاں پر دو چیزیں، سم کا مطلب ہوتا ہے چھت کے بھی آتے ہیں، سلیب کی جو چھت ہوتی ہے جس کو یہاں پر سلیب بولتے ہیں، کہ اس کی چھت کو اور اوپر کیا اور اونچا کیا، اور دوسرا معنی اس کی اونچائی کو، کیونکہ وہ اونچائی ہے، اونچائی کو اور اونچا کیا یعنی کہ بلند کیا، آسمان کو بلند سے بلند تر کیا، اتنا بلند کیا کہ عام انسان تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کی رسائی نہیں ہو پاتی، راکٹ کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ اور پھر فسواہا، اس کو درست کر دیا،
درست کا مطلب یہ ہے کہ جب تم دیکھتے ہو تو تمہیں اچھا لگتا ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان جو ہے سلیب ڈالتا ہے کہیں سے نیچا کہیں سے اوپر, اس کے اندر بالکل آپ دیکھیں گے کہ لیول نہیں آ پاتا سلیب میں, کہیں نہ کہیں سے اوپر نیچے ہو جاتا ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی کہہ سکتے ہیں کہ نقص رہ جاتا ہے کہ انسان دور سے دیکھ کر بتا یار مزہ نہیں آیا. پھر آرٹیفیشل طریقے سے آپ جو ہے اس کے اوپر جو ہے دوسرا یہ کام کراتے ہیں جو آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر جو ہے پھر لیپا پوتی ہوتی ہے اور جو ہے آپ جو ہے پٹی شٹی سب کراتے ہیں, پھر بھی وہ چیز نہیں آ سکتی. آسمان کو دیکھو کہ اللہ نے اس کو اونچا کرنے کے بعد میں اس طریقے سے بعد میں کر دیا کہ لیول ایک ہے, برابر ہے, چاروں طرف سے جہاں سے آپ دیکھ لیں اس کا لیول آپ کو اوپر نیچے نہیں آئے گا. تو اس کو درست کیا کہ نقص نہیں ہے اس کے اندر, کوئی نقص نہیں نکال سکتا. انسان کی بنائی ہوئی ہر وہ چیز جو انسان بناتا ہے اس کے اندر نقص رہ جاتا ہے, لیکن اللہ کی بنائی ہوئی کاریگری میں کوئی نقص نہیں ہے, اس لیے کہا فسواہا, ہم نے اس کو پورے طور پر درست کر دیا, ٹھیک ٹھاک کر دیا, اب کوئی نقص باقی نہیں. لہذا اسی پر غور کر لو. اگر اس پر بھی غور نہیں کر سکتے آگے بتائے وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, پھر اسی آسمان میں رات بنائی, رات کو تاریک بنایا, یعنی یہی آسمان ہے, رات میں کالا ہو جاتا ہے, تاریک ہو جاتا ہے, ہر چیز بالکل اندھیری نگری میں چلی جاتی ہے, کچھ دکھائی نہیں دیتا. تو اسی آسمان کے اندر رات کو بنایا اور رات کو تاریک کر دیا, اندھیرے میں مبتلا کر دیا. تم کوئی بھی چیز بناتے ہو, گھر بناتے ہو, تو گھر کے بعد میں آرٹیفیشل چیزیں لگاتے ہو, لائٹ لگائی, یہ لگائی. اللہ نے آسمان کو اس طریقے سے بنا دیا تمہارے سر کے اوپر کہ وہ رات میں خود بخود ایٹومیٹک اندھیری کی دنیا میں چلا جاتا ہے. تم تو جو بھی چیز کرتے ہو تو لائٹ ہے, وائٹ ہے, اور جو ہے تار وار کھینچ کے ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے, آرٹیفیشل آپ کو کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ نے اس کو ایک سسٹم بنا دیا, اور ایسا سسٹم بنایا. آپ کے یہاں مثال کے طور پہ آپ کسی کمرے کو اندھیرا کرنا چاہتے ہیں یا اجالا کرنا چاہتے ہیں, بجلی کی ضرورت پڑتی ہے, بجلی نہیں ہے تو پھر وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اللہ کے یہاں ایک نظام قائم ہے, وقت پر وہ رات ہو رہی ہے, وقت پر جو ہے صبح ہو رہی ہے. تو اسی کو کہا کہ اس کی رات کو تاریک بنایا اور پھر اسی سے دن کو نکالا, یعنی دن کو روشن کر دیا. کہ ایک ہی آسمان ہے, اسی آسمان پر 12 گھنٹے کے بعد رات ہو جاتی ہے, ہر وہ چیز جو روشن تھی اندھیری نگری میں چلی جاتی ہے, اور پھر 12 گھنٹے کے بعد وہی چیز پھر روشن ہو جاتی ہے. یہ نظام خداوندی ہے, اسی پر غور کر لو کہ اسی آسمان تلے کبھی اندھیرا ہوتا ہے اور اسی آسمان تلے کبھی اتنا زبردست اجالا ہوتا ہے کہ اس کی روشنی میں تم بیٹھتے ہو, ایک دوسرے کو پہچانتے ہو. تو اس پر غور کر لو. اگر اس پر بھی غور نہیں کر سکتے تو کہا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اس پر غور کرو کہ زمین کو ہموار کر کے بچھا دیا. تم کوئی بھی زمین, جیسے مثال کے طور پہ پتھریلی علاقہ تھا نا, پتھر کا پہاڑی علاقہ تھا, عرب کا جو علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے, تو وہ جب کسی اوپر نیچے اس طریقے سے زمینیں گھر بناتے تھے تو بڑی مشکل ہوتی تھی. تو اسی کی مثال دے کر کہا کہ ہم نے زمین کو ہموار کیا, برابر سرابر کیا. جس طریقے سے تم رہنے کے لیے پتھروں کو کاٹتے ہو, پہاڑوں کو جو ہے کھرچتے ہو, اور پھر اس پر رہنے کے لیے ایک جھوپڑا بناتے ہو, ہم نے تو پوری زمین کو مسطح کر دیا بھائی, پوری زمین کو ہموار کر دیا, اور پھر ہموار کرنے کے بعد جو ہے اس کو بچھا دیا. یہ ہم نے تو کیا. یہاں پر دو چیزیں ہیں. الف لام میم سجدے میں اس سے آئے گا انشاءاللہ, ابھی وہاں پر تفصیل نہیں گئی. الف لام میم سجدے کے اندر دنیا کی جو پیدائش ہے وہ پہلے ہے, بچھانا الگ ہے, پیدائش الگ ہے, ہموار الگ ہے, دنیا کی پیدائش الگ ہے. دنیا کی پیدائش آسمان کی پیدائش سے پہلے ہے, یعنی دنیا کو پہلے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے, پھر آسمان کو پیدا کیا ہے. لیکن اس کو قابل رہائش, دنیا کو انسان کے رہنے کی جگہ جو بنایا ہے وہ آسمان بنانے کے بعد بنایا. اس چیز کو یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ اس کے بعد ہم نے زمین کو, کیونکہ پہلے تذکرہ کس کا آ رہا ہے, آسمان کا چل رہا ہے, ایک دم زمین کا آ گیا.
تو اس سے یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے آسمان بنائے پھر زمین بنی ہے، بلکہ یہ ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کو پیدا کیا ہے، پھر اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا ہے، پھر آسمان بنانے کے بعد زمین کو مسطح یعنی کہ قابل رہائش، انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے دنیا میں رہنے کے لیے ان چیزوں کو بنانے کے لیے اللہ نے آسمان بنانے کے بعد میں پھر ان چیزوں پر توجہ دی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں دہاہا، مسطح کرنا، بچھانا، ورنہ خلاقہ کا لفظ آیا تو دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے گا۔ تو ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے کیا ہوا کہ پہلے پیدا کیا زمین کو، پھر آسمان بنایا، پھر زمین کو قابل رہائش انسان کے رہنے کی جگہ بنانے کے لیے مسطح کیا، یعنی کہ برابر کیا، ہموار کیا، اور پھر اس کو بچھا دیا جیسے فرش بچھا دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ جو ہے کسی ہمارے جماعت بھائی بیٹھے ہیں، کہیں اجتماع ہوتا ہے، پورے جو ہے جنگل لے لیے جاتے ہیں، اوپر نیچے اس کو جو ہے آپ جندرا لگوا دیتے ہیں، ٹریکٹر سے روندوا دیتے ہیں اور پھر فرش بچھا دیتے ہیں، آرام سے پنڈال بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قابل رہائش انسان کو بنانے کے لیے، یعنی انسان کی زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا کہ اس زمین کو سب سے پہلے ہموار کیا، پھر بچھا دیا فرش کی طرح، اور جب بچھا دیا تو اس کے اندر خزانے بھی پیدا کر دیے۔ انسان کی ضرورت کیا ہے؟ روٹی ہے، دال ہے، سبزہ ہے، پانی ہے، تو نیچے پانی فلٹر ڈال دیا، پہلے نہیں تھا، بس زمین بنا دی تھی، پھر پانی ڈالا، پانی کے بعد میں اس کے اندر صلاحیت پیدا کی کہ یہ سبزہ پیدا کرے گی، کس طرح کرے گی، ساری چیزیں اسی کو یہاں پر بتایا کہ اس کے بعد ہم نے زمین کو ہموار کر کے بچھا دیا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پھر اسی سے ہم نے پانی کو نکالا اور پھر چارے کو بھی نکال دیا۔ چارہ یعنی سبزہ، جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز پیدا کر دی جو انسان کی زندگی کے لیے بہترین گزاری کا سامان بن سکے، انسان کی زندگی گزارنے کا آسان طریقہ بن سکے۔ اور یہ دو چیزیں انسان کے لیے بہت ضروری ہیں، پانی نہ ہو انسان مر جائے، کھانے کی چیزیں نہ، ہر وہ چیز جو اس وقت مارکیٹ میں ہے سب زمین سے پیدا ہو کے آتی، سب زمین کے خزانوں سے نکلتی ہے۔ تو زمین کو گویا کہ ایسا خزانہ بنا دیا اللہ نے کہ انسان کی ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں۔ تو کہہ رہے کہ آگے عقل کے اندھو اسی پر غور کر لو کہ پانی کیسے نکل رہا ہے، پھر اسی سے سبزہ ہو رہا ہے۔ ایک ہی زمین ہے، کہیں کھٹے میٹھے پھل ہے، کہیں میٹھا پھل ہے، کہیں کڑوا پھل ہے، پانی ایک ہے لیکن پانی کے ساتھ کہیں کھارا ہے، کہیں میٹھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قدرت کی ہیں، اسی پر غور کر لو۔ والجبال ارساہا، اور پھر پہاڑوں کو مضبوطی سے گاڑ دیا۔ گاڑنے کا مطلب یہ کہ زمین گول ہے نا، سائنسی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو لیب میں جائیں گے آپ تو زمین گول ہے، سنتری کی شکل میں، چپٹی ہے تھوڑی سی اور پھر گول ہے۔ جس طرح یہاں سے ہم دیکھتے ہیں چاند کو، سورج کو، گول نظر آتا ہے، اسی طرح جب ہم اوپر جا کر زمین کو دیکھیں گے تو یہ بھی گول ہے، زمین گول ہے۔ لیکن اللہ نے زمین کے اندر ایک چیز رکھی، مغناطیس، زمین اپنے پاس کھینچتی ہے، یعنی کہ ہم کوئی بھی چیز اوپر پھینکیں تو زمین کھینچ لیتی ہے، لیکن زمین کی سطح سے اگر اوپر کوئی چیز نکل جائے گی تو پھر وہ پانی میں تیرنے لگتی ہے، ہوا میں تیرنے لگتی ہے، وہ آتی نہیں ہے۔ تو اسی لیے زمین کے اندر یہ اللہ نے شکتی، یہ طاقت پیدا کی کہ وہ کھینچتی ہے، ہر چیز اسی لیے چپکی ہوئی ہے۔ انسان کیسے چل رہا ہے؟ تو خود بخود یعنی زمین کے اندر وہ چیز رکھ دی گئی ہے، مغناطیسی صلاحیت کہ وہ کھینچ لیتی ہے، انسان اس لیے جمع ہوا ہے۔ لیکن زمین کو جمانے کے لیے، تاکہ وہ روڑکے نہ، تاکہ وہ ادھر ادھر بھٹکے نہ، اس کو جمانے کے لیے پہاڑوں کو چاروں طرف سے گھیر دیا اور میخوں کی طرح ٹھوک دیا، گاڑ دیا، تاکہ کسی طرح زمین کا سنتولن بگڑے نہ۔ جب کبھی آپ کہتے ہیں زلزلہ آتا ہے تو کیسے اس کا سنتولن بگڑتا ہے، ہر چیز ہلنے لگتی ہے۔ تو اسی سے اندازہ لگائیے کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے، اللہ اس کو نہ جماتا تو یہ زمین ہر وقت ہلتی رہتی۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی بلڈنگ بنائی اور نیچے کے پلر ہلکے کر دیے، پوری بلڈنگ ہلتی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے اب گرے تب گرے، اب گرے تب گرے، بالکل اسی طرح ہوتا۔ لیکن اگر آپ نے اچھے سے ٹھوک دی کوئی چیز تو خود بخود وہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے۔ بس اسی طرح پہاڑوں کو میخ کی طرح ٹھوک دیے، گاڑ دیے، تاکہ زمین اپنے سنتولن پر برقرار رہے۔ اسی پر غور کر لو۔ متاعا لکم ولانعامکم،
کہنے کہ یہ سب تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، بھینس، بکری، اونٹ، یہی تو سب پالتے تھے وہ لوگ. کہا یہ سب تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے، تمہارے جانوروں کے فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے. فائدہ اٹھاؤ، اور فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھکتی میں لگ جاؤ، اس کی عبادت میں لگ جاؤ، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر لگو، تو یہ سب تمہارے لیے. اور یہ سب انکار قیامت چھوڑ دو. اور اگر نہیں چھوڑتے تو قیامت کا منظر پھر پیش کیا، پھر قیامت کو بتایا. اب قیامت کیا ہے بتا رہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب قیامت آ جائے گی، بڑی آفت. طامۃ الکبریٰ کہتے ہیں بڑی آفت کو، تو بڑی آفت سے مراد قیامت ہے. کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی، آ جائے گی، تو کیا ہوگا سب سے پہلے؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنے کیے ہوئے ہر چیز کو یاد کرے گا. ارے یار، بار بار بتایا جا رہا تھا قیامت ہوگی، قیامت ہوگی، ہم صرف انکار کرتے رہے، اب کچھ نہیں کر پائے. تو کہہ رہے اپنے کیے ہر ایک ایک چیز کو یاد کرے گا. یہ کر لیتے، وہ کر لیتے. جس طریقے سے جب چڑیا کھیت چگ جاتی ہے تو پھر ان کے بعد جو ہے انسان جو ہے سوچتا رہے یار سب نقصان ہو گیا. تو بس یہی ایک ایک چیز کو یاد کرے گا، اور یاد کر کر کے ارے سب ستیہ ناش کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے، آپ کی تعلیمات پر عمل کر لیتے، آپ نے صحیح کہا تھا، اس افسوس کرتا رہے گا. تو کہہ رہے ہیں جس دن انسان جو کچھ اس نے کام کیے ہوں گے، ہر ایک کاموں کو، ہر ایک چیز کو یاد کرے گا، تذکرہ کرے گا، اور دل جلائے گا. اور سب سے بڑی بات کیا ہوگی؟ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَىٰ، جس کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ جہنم دوزخ ہے، جنت بھی ہے، جنت والے کام کرو. اب وہ ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں تھے. اب ہر دیکھنے والے کے لیے جہنم کو سامنے ظاہر کر دیا جائے گا. اللہ، کافر تو مر جائیں گے کہ لیکن اتنی بھیانک چیز ہے. تو اس میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم کو بالکل واضح کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا بالکل سٹر. جیسے کوئی چیز ہے، آپ نے کسی چیز کو پردے میں بند کر دیا، اب پردہ کھول دیا، جہنم کا پورا پردہ کھول دیا جائے گا. کافر اس کو جیسے ہی دیکھیں گے، اس بھیانک منظر کو دیکھیں گے، کانپ اٹھیں گے، غم، رنج، ہر چیز میں ڈوب جائیں گے، حسرت میں ڈوب جائیں گے. اور یہ بھی کہا گیا اس میں کہ کافر اور مومن دونوں کو جہنم دکھائی جائے گی. تو ایک دم سے مومن جو ہوں گے وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور اس بھیانک بھٹی سے اور گڈھے سے ہمیں بچا لیا. اللہ کے شکر میں اور اس کی سجدہ ریزی میں گر جائے گی. خوب شکر ادا کریں گے کہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، آج ہم اس گڈھے سے. اور کافر حضرات جو ہے مارے غم کے، ایک تو اس بھیانک منظر کو دیکھ کر ان کے دل کے جو کہہ سکتے ہیں دھڑکنیں ہوں گی وہ بڑھتی چلی جائیں گی، اور مزید افسوس، صد افسوس میں ڈوب جائیں گے، حسرت میں، ندامت میں، اور کہہ سکتے ہیں غم میں، رنج میں اس قدر ڈوب جائیں گے کہ کہیں گے کہ کیا ہم نقصان کر کے آ گئے، ہم نے بات مان لی ہوتی، ہم نے وہ تسلیم کر لیا ہوتا. اب وہ اس میں چلیں گے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اب یہ کون ہوگا؟ یعنی جس نے سرکشی کی. یعنی جہنم میں کون جائے گا؟ جس نے سرکشی کی، حد سے زیادہ تجاوز کیا، اللہ کی باتوں کو نہیں مانا، معصیت پر چلتا رہا، گناہوں پر زندگی گزارتا رہا، ہر اعتبار سے دین سے دور ہو کر دنیاوی زندگی میں پڑا رہا. جیسے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کو بھلا کر بیٹھ گیا. بس دنیا ہی مزے کی چیز ہے اور دنیا مزہ لینے والی چیز ہے، لہذا اسی دنیا میں بدمست ہاتھی کی طرح مستی کرتا رہا. تو جس نے سرکشی کی، گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہا، اللہ کی شریعت کو، اس کے حدود کو توڑتا رہا اور دنیاوی زندگی سے خوب فائدہ اٹھاتا رہا، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے اور کچھ نہیں، صرف جہنم اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا. اب یہاں پر ایک کل کا واقعہ بتاتے ہیں. انسان سب سے بڑا ایسا غافل انسان ہے
کہ وہ اپنی تمام پلاننگ میں، ایک واقعہ یہاں پر کل ہی کا تازہ بتا رہے ہیں، انسان ہر پلاننگ کرتا ہے بڑے اچھے طریقے سے، لیکن اس پلاننگ میں سب سے بڑا دھوکے باز انسان اس بات کو نگلیکٹ کیے رہتا ہے کہ اس کو مرنا نہیں ہے، جبکہ مرنا حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کی پلاننگ میں وہ موت کو بھلا دیتا ہے اور اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، ہر چیز کی پلاننگ کرتا رہتا ہے۔ کل علی گڑھ میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ کبھی تصور میں نہیں اس نے سوچا ہوگا کہ ایسے بھی موت چپکے سے بند دروازے سے آ سکتی ہے۔ ایک ٹرین پر کام چل رہا تھا، پٹری پر، دیکھیں موت کبھی بتا کر نہیں آتی، خاموش آتی ہے، اسی لیے اس کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے، اسی لیے یہاں پر کہا جائے۔ اس کا میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہوں، تازہ بالکل کل کا ہے۔ ٹرین، ایکسپریس ٹرین دوسری پٹری پر کھڑی ہے، ایسی کہ کوچ میں ایک شخص جو ہے بیٹھا ہوا آرام سے آنند لے رہا ہے، مزے کر رہا ہے، دنیا کی جستجو میں یا جھمیلوں سے نکل کر وہ سفر کہیں منزل کی تلاش میں نکلا ہے اور بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دوسری ٹرین آتی ہے، اسی پٹری پر کچھ مزدور جو ہے کام کر رہے تھے، اور بھلا جو ہوتا ہے جس سے کوئی چیز نکالتے ہیں لوہے کا، وہ چھوڑ کر وہ چلے جاتے ہیں، اور دوسری ٹریک سے آنے والی تیز رفتار ٹرین جیسے گزرتی ہے تو وہ بھلا اس پر لگتا ہے اور نکل کے اتنی تیزی کے ساتھ اچھلتا ہے کہ اس کے موٹے گلاس کو، ایسی کا جو گلاس ہوتا ہے بڑا موٹا ہوتا ہے، اس کو چیر کر سیدھے یہاں لگتا ہے اور پورا پار ہو جاتا ہے۔ انسان ایک سیکنڈ کے اندر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ موت کتنے چپکے سے آئی اور کس طریقے سے وہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے کبھی تصور میں نہیں سوچا ہوگا کہ دوسری ٹرین کے ذریعے کھڑی ہوئی ٹرین پر ایک ایسی ٹرین حملہ آور ہوگی، یا اس کے نیچے سے نکلنے والا وہ بھالا ایک اس کے لیے موت کا شکار بن جائے گا، اور وہ اتنے موٹے گلاس کو چیر کر سیدھے اس کی نلی، گردن کی نلی میں لگی اور وقت پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ تو یہ موت ہے، لہذا انسان کتنا بڑا غافل ہے، اس کو خود نہیں پتا کہ وہ کس سفر پر چلا ہے۔ تو اسی لیے کہا یہاں پر کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان ساری تیاریاں تو کرتا ہے لیکن موت کو بھلا دیتا ہے، لہذا اس تیاری میں اگر موت کو شامل رکھے تو پھر وہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا، اس سے بچ سکتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، کل کو مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا جواب دوں گا، پوچھ لیا تو کیا کہوں گا، میں تو کچھ بول ہی نہیں سکتا، ڈر رہا ہے، خوف خدا، پرہیزگاری، للہیت۔ اب وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھے گا، وہ ڈرے گا کل کو کیا ہوگا میرے ساتھ میں، اس کا غلط قدم اٹھے گا نہیں، غلط سوچے گا نہیں، غلط کرے گا نہیں، کوئی اس سے غلط چیز صادر نہیں ہوگی، اگر ہو گئی بشرط انسانیت، بشریت تقاضے کے مطابق اگر کوئی غلطی اس سے ہو گئی تو فوراً توبہ کرے گا، اللہ کے سامنے گر جائے گا، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بشریت کے تقاضے کی بنیاد پر مجھ سے غلطی تو ہو گئی، لیکن تو پروردگار ہے، تو رحمان اور رحیم ہے، تو غفار اور ستار ہے، تو قہار بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میری مغفرت۔ جب وہ ایسی جملے بولتا ہے، خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے، مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ معافی کر لے سچے من سے، اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کر لے، معاف ہے، لیکن اگر اڑ جائے، ارے ہم دیکھ لیں گے، کچھ نہیں ہے، ہمیں سب پتہ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے پھر اللہ کو گھمنڈ تکبر پسند نہیں ہے، پھر توڑ کے رکھ دیتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ تو وہی کہا کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اور مزید نفس جو ہے انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، نفس عجیب و غریب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہتے ہیں کہ حضرت زلیخا علیہ السلام نے ان کو اپنی طرف مائل کیا تھا، انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی، جب بھی نفس برائی کی طرف بلائے تو اس کو پڑھ لیا کرو، اور 7 مرتبہ پڑھ کے لیٹو تو برائی کی طرف انسان نہیں جائے گا۔ حضرت
یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نفس تو برائی کی طرف آمادہ ہی کرتا ہے، میں اگر بچا ہوں تو میرے رب کی طرف سے، میرے رب نے مجھے بچا لیا، ورنہ نفس کا کام تو ہے ہی یہ برائی کی طرف لے جانا اور گندگی میں پھینک دینا۔ جب تک نفس گندگی کا نوالا نہیں کھا لیتا اس وقت تک جو ہے اس کو سکون نہیں ملتا، اور جیسے ہی کھا لے گا چلا جائے گا اور انسان کو احساس دلا دے گا میں کیا کیا تم گٹر میں گر گئے۔ نفس ایک ایسا بھونکتا ہوا کتا ہے، کہتے ہیں کہ اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے، اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ آپ سے کسی کو کٹا نہ لے، اور جب کاٹ لے گا تو چلا جائے گا اور پھر آپ کو احساس دلا دے گا بھئی کیا کیا تم نے، اور زندگی بھر تم افسوس صد افسوس اور اسی کے گناہ کی دلدل میں پھنسے رہے۔ اب کیا ہوا، اب کیا ہوا؟ لہذا اسی کو کہا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، بچاتا ہے۔ نفس تو برائی کی طرف آمادہ کر رہا ہے لیکن اس کو روک روک کر رکھ رہا ہے، کسی طرح اس طرف جانے نہیں دے رہا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے، پھر ان کو جنت ہے۔ تو دو چیزیں یہاں پر بتائی، احساس خداوندی یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، جواب دہی کا احساس، اور دوسرے نفس کی پیروی نہ کرنا، جنت میں لے جانے والے کام ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ بات قیامت کی بتا دی، پھر وہ بار بار سوال کرتے تھے نا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یعنی کہ کفار مکہ سوال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے تھے قیامت ہوگی یہ ساری، ارے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، برپا ہوگی، بار بار وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، دریافت کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ فیما انت من ذکرہا، تو آپ کو اس کو بیان کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی آپ ان کے سامنے اس کی وضاحتیں مت کریں کب آئے گی، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے قیامت کا علم۔ قیامت کب قائم ہوگی، کب برپا ہوگی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ اس کا تذکرہ بھی نہ کیجئے، اگر یہ سوال کر رہے ہیں اس کو نگلیکٹ کیجئے، یہ بیکار کی باتیں ہیں، اس کے چکر میں مت پڑیے۔ تو آپ اس کے ذکر سے پرہیز کریے، یعنی آپ اس کے ذکر سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اِلیٰ رَبِّکَ مُنتَہَا، اس لیے کہ اس کے علم یعنی کہ قیامت کے علم کی انتہا جو بھی ہے، آخری انتہا کہ کس وقت آنی ہے، تو وہ صرف تمہارے پروردگار کے پاس ہے اور کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ لہذا جب ان کو قیامت قائم کرنی ہوگی اللہ رب العزت کو، وہ کریں گے۔ لہذا تم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو یہ اہم ہے، تیاری کرو، وہ کب آئے گی کب نہیں آئے گی اس کے پیچھے مت پڑو۔ انما انت منذر من یخشی، اس لیے کہ آپ تو لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے جو ڈرتے ہیں ان کو آگاہ کرتے ہو، یعنی آپ تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں بھیجے گئے ہیں، تو لوگوں کو آپ ڈراتے رہیے، اللہ کے بارے میں بتلاتے رہیے، ان کو آگاہ کرتے رہیے کہ خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھکو، وہی تمہارا پروردگار ہے، وہی سسٹینر آف دا ڈے آف ججمنٹ ہے، وہی سب یوم جزا کا مالک ہے، سب کچھ یہ ساری چیزیں آپ بتاتے رہیے۔ 100 میں 5 10 15 20 کچھ تو آپ کی بات مانیں گے، اور جو مانیں گے جو ڈریں گے وہی کامیاب ہو جائیں گے، یہی مقصد ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا، اور یاد رکھو یہ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، یوم یرونہا، جس دن وہ اس قیامت کے بھیانک منظر کو دیکھ لیں گے جس کو بار بار آپ سے پوچھ رہے ہیں، اس کے چکر میں مت پڑیے، اس لیے کہ جس دن وہ قائم ہو گئی، اس کا بھیانک منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا گویا کہ وہ اس دھرتی پر صبح کا اول حصہ، عشیہ کہتے ہیں ظہر سے لے کے، عشیہ کہتے ہیں ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت۔ اب ظہر سے مغرب تک کے وقت میں مشکل سے 4 گھنٹے بھی نہیں ہوتے، بہت زیادہ 6 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ظہر سے مغرب تک کے وقت بھی وہ اس دھرتی پر نہیں رہے، ان کو ایسا محسوس ہوگا، یعنی 4-6 گھنٹے کے لیے بھی ہم اس دھرتی پر نہیں رہے۔ اور ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے صبح آفتاب سے لے کے زوال تک، مشکل سے 8 گھنٹے۔ تو کہا کہ اگر وہ اس دن
یعنی قیامت کے منظر کو دیکھ لیں گے تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اس دھرتی پر اس دنیا کے اندر صبح کے اول حصے میں یعنی کہ ظہر سے لے کے مغرب تک بھی نہیں رہے اور طلوع آفتاب سے زوال تک بھی نہیں رہے، یعنی کہ اول حصہ اور آخر حصے میں بھی وہ نہیں رہے۔ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بھی زندگی وہ اس دنیا میں نہیں گزار کے گئے، اتنا کم وقت ان کو معلوم ہوگا۔ اس کا بھیانک منظر دیکھنے کے بعد دماغ کی تمام جو حواس ہیں اڑ جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے، انسان بے قابو ہو جائے گا، اس کو کوئی ہوش نہیں رہے گا، کوئی سمجھ نہیں رہے گی، کوئی عقل نہیں رہے گی۔ اس لیے یہاں پر کہا کہ وہ تو بہت معمولی وقت سمجھے گا، اس لیے یہ تمام ہٹ دریاں بند کرو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارو، یہی اس کا میسیج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔